حاضرین جمعہ، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے شکر گزاری کا صلہ اور ناشکری کا انجام۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا ہمیں اور آپ کو احساس تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں کتنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کی شکر گزاری تو بہت دور کی بات ہے۔ ان نعمتوں کو ہم گننا بھی چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ دعویٰ کیا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ وہ لوگوں، ہم نے تم پر کتنی نعمتیں نچھاور کی ہیں، اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ شکر گزاری تو بہت دور کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ اپنے آس پاس، اپنے گرد و پیش کے وہ سامان زندگی یا وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہیں، ذرا دیکھیں اور تجربہ کریں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ فروٹ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں، لذیذ اور عمدہ اور انتہائی پروٹین سے بھرے ہوئے پھل، آپ گننا چاہو تو گن سکتے ہو؟ میرے خیال سے ممکن نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے فروٹ ایسے ہیں جو بعض علاقے میں پائے جاتے ہیں، بعض علاقے میں پائے ہی نہیں جاتے ہیں۔ تو اس علاقے کا آدمی گنے تو دوسرا فروٹ بچ جائے، دوسرے علاقے کا آدمی گنے تو اس علاقے کا فروٹ بچ جائے۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، صرف چھوٹی سی۔ کبھی ہم نے تصور کیا کہ یہ بھی کتنی عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ ہر کھانے میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے امیر و غریب کے معیار کے مطابق کوئی نہ کوئی پھل اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخوان پر پہنچاتا ہے۔ آپ کے بچے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے بچوں کو دعوت دی، کبھی ہم نے بچوں کو ترغیب دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کھاؤ تو الحمدللہ کہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور میرے بھائی اور دوستو، اس کے علاوہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے جو نعمتیں پھیلا رکھی ہیں، یہ سورج نعمت ہے۔ اگر اس کی دھوپ نہ ہو تو بے شمار پریشانیاں اس روئے زمین پر رونما ہو جائیں گی۔ یہ پانی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پانی کو کبھی ہم نے تصور کیا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے؟ ہاں، دیکھ تو رہے ہیں، سرسری طور سے احساس تو ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن نعمت کو نعمت کے طور پر دیکھ کر کے اس کی شکر گزاری کا احساس بھی ہوا ہے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ کبھی ہم نے پانی کی، اللہ ماشاء اللہ، پانی جیسی نعمت پر کبھی بھی اللہ کی شکر گزاری بندے نے نہیں کی ہوگی۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی عظیم نعمت ہے انسان کے لیے۔ اس کا احساس انسان کو کب ہوتا ہے؟ جب شدت کی پیاس لگی ہو، روزے کے حالت میں، شدید گرمی کے موسم میں روزے کے حالت میں ہو، شام کو اس پانی کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک گلاس پانی بھی کتنا قیمتی ہے۔ ایک گلاس پانی کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک گلاس پانی کی قیمت کا اندازہ آپ کو ہوگا۔ خلیفہ ہارون رشید سے ایک بار پوچھا گیا کہ اگر آپ شدید پیاس سے دوچار ہوں، شدت کی پیاس لگی ہو، جان جا رہی ہو پیاس کی وجہ سے، کہیں ایسی جگہ ہو کہ جہاں ایک گلاس پانی کے علاوہ اور کوئی پانی مہیا اور اویلیبل نہ ہو، اور اس پانی کی قیمت مانگی جائے تو کیا دے دو گے؟ کہا آدھی سلطنت دے دوں گا۔ جان بچانے کے لیے آدھی سلطنت کیا، پوری سلطنت کا بھی کوئی مطالبہ کرے؟ جب جان جا رہی ہو ایک قطرے ایک گلاس پانے کے لیے، تو پوری سلطنت بھی دینے کے لیے آدمی تیار ہو جائے گا۔
کہا آدھی سلطنت دے دوں گا اسے ایک گلاس پانی کے لیے۔ کہا گیا اچھا ہارون رشید، آپ نے وہ پانی آدھی سلطنت دے کر کے حاصل کر لی اور آپ نے اس پانی کو نوش فرما لیا، پیٹ میں چلا گیا، اور اللہ نہ کرے پیٹ کے کسی تکنیکی سسٹم سے، پیٹ کے کسی سسٹم میں گڑبڑی آ جائے اور آپ کا وہ پانی جو پانی پیشاب کی شکل میں اخراج ہوتا ہے وہ خارج نہ ہو۔ کیسا تڑپتا ہے آدمی جب انسان کو پیشاب کی ضرورت ہو اور ایسی کوئی بیماری لاحق ہو جائے کہ اس کو پیشاب نہ ہو رہا ہو۔ ہارون رشید سے کہا گیا اب یہی پانی، اس کو باہر نکالنے کے لیے آپ کی بدن کے سسٹم فیل ہو چکے ہیں، اب باہر نکالنے کے لیے ڈاکٹروں کا مطالبہ ہے کہ اس پانی کو بڑی قیمت میں نکالوں گا، کتنی قیمت دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ کہا آدھی جو سلطنت ہے وہ بھی دے دوں گا۔ کیا پتہ چلا؟ معلوم ہوا کہ ایک گلاس پانی کی قیمت کتنی ہے؟ پوری ایک سلطنت ایک گلاس پانی کی قیمت ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ پانی اللہ کی نعمت ہے۔ اپنے بچوں کو کبھی اس بات کی طرف راغب نہیں کیا، کبھی اس بات کا درس نہیں دیا، کبھی اس سلسلے کی نصیحت نہیں کی کہ بیٹا پانی پیو تو اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ کہو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اور باہر کی یہ جو نعمتیں ہیں ان کو نظر انداز کیجیے، ابھی چھوڑیے اپنے وجود میں، آپ کے جسمانی وجود میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ودیعت کر رکھی ہیں، آپ کو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم میں پنہا کر رکھی ہیں، چھپا رکھی ہیں، ان کا کبھی تصور کیا ہے کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے؟ آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اندھے کو دیکھو تب سمجھ میں آتا ہے۔ بیچارہ بھٹک رہا ہوتا ہے، بیچارہ ادھر ادھر ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر تکلیفیں سہ رہا ہوتا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے آنکھ۔ کبھی آنکھ کی نعمت کا شکر ادا کیا ہے؟ ہم تو بس یہی سمجھتے ہیں، آج کا انسان ہی نہیں مسلمان بس یہی سمجھتا ہے کہ نعمت کیا چیز ہے؟ کرنسی نعمت ہے، جس کو مل گئی وہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، فلیٹ بھی ہو گیا، بنگلہ بھی ہو گیا، بیٹے کی شادی ہو گئی، ہر بیٹے کو بنگلہ مل گیا، بیٹیوں کی بھی ہم نے شادی کر دی، ہر بیٹی کو بنگلہ اور گھر دے دیا۔ بس یہی دنیا کی آرام و آشائش کی یہ ظاہری چیزیں ہی ہمیں نعمت نظر آتی ہیں، باقی جسمانی وجود میں ہمارے جسمانی ساخت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں۔ یہ آنکھیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کتنی قیمتی ہیں۔ آپ کا اندازہ، آپ کو اس وقت اندازہ ہوگا جب آپ سے کہا جائے 2 آنکھیں ہیں، ایک سے تو کام چل جائے گا، ایک آنکھ کسی کو ٹرانسپلانٹ کے لیے دے دیجئے، اس کو ضرورت ہے، کروڑ روپے دیں گے، ہے کوئی تیار؟ ہوگا کوئی 1 کروڑ روپے میں اپنی آنکھ دینے کے لیے تیار؟ ہرگز غریب سے غریب آدمی بھی تیار نہیں ہوگا۔ وہ ایک وقت کھا کر کے دوسرا وقت بھوکا رہ لے گا، لیکن 1 کروڑ روپے میں یہ آنکھ کسی کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایک آنکھ 1 کروڑ روپے میں نہیں بیچے گا، دونوں آنکھیں کتنی قیمتی۔ میرے بھائی اور دوستو، احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نعمت ہمارے اندر ودیعت کر رکھی ہے، پنہا کر رکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اعضاء و جوارح ہیں، پیر کتنا قیمتی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، ہاتھ کتنی عظیم نعمت ہے، دماغ کتنی عظیم نعمت ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دماغ کو صحیح سالم کر رکھا ہے، کتنی عظیم نعمت ہے۔ پوری دنیا کی دولت بھی، پوری دنیا کی دولت کوئی شخص آپ کو دے دے بالفرد، ایک ملک کی نہیں، پوری دنیا کی دولت، اور یہ کہا جائے کہ آپ کا برین جو ہے وہ کیا کر لیا جائے گا؟ ڈسٹرب کر لیا جائے گا، آپ کا برین ڈسٹرب کر لیا جائے گا، یا آپ کا برین کا جو تھنکنگ سسٹم ہے، سوچنے کا سسٹم ہے، وہ نکال لیا جائے گا، دوسرے کو لگا دیا جائے گا، آپ کیا ہو جائیں گے؟ برین لیس، یعنی پاگل ہو جائیں گے، آپ کے پاس دماغ نہیں ہوگا۔ پوری دنیا کی دولت دی جا رہی ہے، آپ کو منظور ہے؟ کسی کو منظور ہے؟ ہرگز نہیں۔ پوری دنیا کی دولت بھی
آپ کے اس دماغ کے آگے ہیچ ہے اور وہ کم قیمتی ہے، آپ کا دماغ زیادہ قیمتی ہے۔ کتنی قیمتی چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہیں، انسان کتنا ناشکرا ہے، انسان کتنا ناشکرا ہے، اللہ کی شکر گزاری کہاں کرتا ہے انسان؟ کیا یہ مومن جس نے اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کا وعدہ ہی کیا ہے، ایمان کے اقرار کے نتیجے میں کتنی شکر گزاری کرتا ہے؟ کتنی بار اللہ کا شکر دن بھر میں 24 گھنٹے میں الحمدللہ کہتا ہے؟ کتنی بار دن بھر میں 24 گھنٹے میں الحمدللہ کہنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بندگی کی طرف رغبت کرتا ہے؟ اور میرے بھائی اور دوستو، یہ ایک ایک نعمتیں الگ الگ سے گنائی جائیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چند ایک کو بطور مثال پیش کر دی گئی نعمتوں کو سمجھنے کے لیے۔ ایک اور نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس باڈی سسٹم میں رکھا ہے، یہ کیا ہے؟ ہوا جو باہر ہے، آکسیجن۔ آکسیجن دکھائی نہیں دیتا، آکسیجن دکھائی نہیں دیتا۔ پانی نعمت ہے، پر پانی کے بغیر تو آپ 24 گھنٹہ بھی جی جائیں گے، لیکن یہ آکسیجن کتنی بڑی نعمت ہے۔ 24 گھنٹہ کیا 24 سیکنڈ جئیں گے؟ 24 سیکنڈ یہ آکسیجن آپ کو نہ ملے جی سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے بھی نہیں کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ہم کو یہ دکھائی بھی نہیں دیتا، اور دیکھتے تصور بھی نہیں کرتے، اقرار بھی نہیں کرتے، اللہ کی نعمتوں کا اقرار کر کے اللہ کی شکر گزاری بھی نہیں کرتے کہ یہ آکسیجن بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور جس قدر یہ اہم ہے کہ آپ 24 سیکنڈ بھی اس کے بغیر نہیں جی سکتے، اللہ کی عنایت تو دیکھو، اللہ کا کرم تو دیکھو، اللہ کا فضل تو دیکھو، بندوں پر اللہ کا احسان تو دیکھو۔ جس قدر اہم اور ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی قدر اس کو کوانٹٹی میں پیدا کیا ہے۔ کوانٹٹی میں پانی کی تو کبھی قلت آ جاتی ہے، فروٹ کی قلت آ جاتی ہے، اناج اور سبزیوں کی قلت آ جاتی ہے۔ یہ بتاؤ کہیں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اس شہر میں یا اس کالونی میں، اس بستی اور اس گاؤں میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے؟ کون مہیا کرتا ہے؟ جس قدر اس کی ضرورت ہے، شدت کی، جس قدر یہ قیمتی ہے، اسی قدر کوانٹٹی میں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو آپ کے لیے اتار رکھا ہے، آپ کو احساس ہی نہیں ہے۔ اور اسی آکسیجن کے سسٹم کو اس باڈی میں لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بدن میں عمل تنفس وینٹیلیشن کی مشین ڈال رکھی ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ پھیپھڑا کہتے ہیں۔ یہ پھیپھڑا کتنا قیمتی ہے، اسی آکسیجن کو آپ کے لیے دن بھر میں کیا کرتا ہے؟ آپ کے بدن کو مہیا کرتا ہے، آپ کے بدن کو سرو کرتے ہوئے اسی آکسیجن کو آپ کے بدن میں پہنچاتا ہے۔ یہ پھیپھڑا کتنا قیمتی ہے، کتنا قیمتی ہے۔ یہی فیل ہو جائے میرے بھائی اور دوستو تو وینٹیلیشن مشین پر آپ کو 24 گھنٹے کے لیے ہاسپٹل کے معیار کے اعتبار سے کہیں 24 گھنٹے کے لیے 10,000 15,000 20,000 50,000 بھی 24 گھنٹے میں لے گا ہاسپٹل، اور اللہ تعالیٰ اس نعمت کو جو باہر ہے آکسیجن وہ بھی فری دے رہا ہے، اور اس نعمت کو آپ کے بدن کے لیے مفید بنانے کے لیے اس بدن میں جو مشین وینٹیلیشن مشین فٹ کر رکھی ہے وہ بھی فری کے طور پر فٹ کر رکھی ہے۔ کیا شکر گزاری ہے۔ کئی جگہ سے اخبارات میں اور سوشل میڈیا وغیرہ پر ایک سرسری طور سے خبر شائع ہوئی تھی، ہے تو چھوٹی سی لیکن بڑی نصیحت آموز ہے۔ سعودی کا کوئی معمر شخص ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا، اور ایڈمٹ ہونے کے بعد جتنے بھی دن ممکن رہا اس کا صحت یاب ہونا، کچھ دنوں کے بعد، ہفتے بھر کے بعد فرض کر لو، یا 10 دنوں کے بعد صحت یاب ہوا۔ کچھ یہی خرابی تھی عمل تنفس کی، یعنی وینٹیلیشن کی، اسے تکلیف تھی اور اسے وینٹیلیٹر پر رکھا گیا تھا۔ جب ڈسچارج کے وقت جب اس کے ہاتھ میں ہاسپٹل کا بل تھمایا گیا، وہ دیکھا تو زار و قطار بے تحاشا رونے لگ گیا۔
بے تحاشا رونے لگ گیا۔ ہاسپٹل کا عملہ دوڑتے ہوئے آیا، معمر آدمی تھا، بزرگ تھا، اور حلیے سے ایک سجن آدمی، شریف آدمی، معتبر آدمی تھا۔ سب لوگ ہمدردی کے طور پر اس سے پوچھنے لگے، لگتا ہے سب کو احساس ہوا عملہ کو کہ لگتا ہے بل زیادہ ہے، اور جس کے پیمنٹ کے قابل یہ نہیں ہے، جس کے لیے یہ رو رہا ہے۔ پوچھا گیا، سبب پوچھا گیا، اس نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، الحمدللہ خوشحال ہوں۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ ہفتے بھر کی اتنی لمبی چوڑی بل میرے اس وینٹیلیشن سسٹم کو بحال رکھنے کے لیے ہے۔ یہ ہفتے بھر کی اتنی بل ہے، جو رب مجھے زندگی بھر یہ سسٹم فری دیتا رہا، جس دن وہ رب ہم سے اپنا بل لے کر کے ہمارے سامنے ہوگا، اس نعمت کا حساب کرے گا، میں اللہ تعالیٰ کو اس نعمت کا حساب کیسے دے سکوں گا؟ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ نعمتیں ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا حساب لے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، لتسألن، نون جو ہے جس پر تشدید ہے نا، وہ تاکید کے لیے ہے۔ جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان کا کچھ تقاضا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ بس یوں ہی اللہ تعالیٰ دیتے چلا جا رہا ہے۔ ایک انسان جو آپ کو کبھی تھوڑی سی مدد کر دے، آپ کے ساتھ احسان کر دے، 25-50 ہزار روپے، لاکھ روپے کی فوری ضرورت ہو اور آپ کافی پریشان ہو، وہ آپ کو قرض کے طور پر دے دے، پھر آپ لوٹا بھی دیں، زندگی بھر اس کا ممنون ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس کو لوٹا بھی دیا ہے آپ نے، پھر بھی آپ احسان مانیں گے، زندگی بھر سلام کریں گے دوڑ کر کے، میرے بڑی مشکل وقت میں اس نے میری مدد کی تھی، میرے کام آیا تھا، جبکہ لوٹا بھی دیا ہے۔ آپ اور ہم اللہ کی نعمتوں کو لوٹاتے بھی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا کوئی تقاضا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کچھ مطالبہ ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً مطالبہ ہے۔ کیا ہے؟ ان نعمتوں کی شکر گزاری کریں، ان نعمتوں کا شکر بجا لائیں۔ اور شکر گزاری کیا ہے؟ عام طور سے انسان سمجھتا ہے کہ بس اچھا گھر مل گیا، الحمدللہ ھذا من فضل ربی لکھ دیا، گھر اور فلیٹ کے اوپر بس شکر گزاری ادا ہو گئی۔ الحمدللہ اچھا کھانا کھایا، الحمدللہ کہہ دیا، شکر گزاری کا حق ہم نے ادا کر دیا۔ ہرگز نہیں، یہ تو صرف کیا ہے؟ فارملٹی ہے، رسمی طور سے شکر گزاری ہے۔ شکر گزاری کا اصل تقاضا کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، دل کی گہرائیوں سے ان نعمتوں کا بندہ احساس کرے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، یہ دی ہوئی نعمتیں اللہ کی ہیں، دل کی گہرائیوں سے احساس کرے، زبان سے ان نعمتوں کا اقرار کرے۔ جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، زبان سے اقرار کرے اور اللہ کا شکر بجا لائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کو اللہ کی مرضی کے لیے استعمال کرے۔ دولت دی ہے تو اللہ کی مرضی، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، ضرورت مندوں میں استعمال کریں۔ صحت دی ہے اللہ تعالیٰ نے تو صحت کو اللہ کی بندگی کے لیے استعمال کریں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کوئی مقام اور مرتبہ اور عہدہ دیا ہے تو اس کو اللہ کی بندگی کے لیے استعمال کریں۔ اسی طریقے سے جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، ان نعمتوں کو انہی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں، انہی طریقوں پر استعمال کریں جن طریقوں پر اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بتائیں، یہ جسمانی نعمتیں جن کا سرسری تذکرہ ہم نے کیا، ان نعمتوں کا سب سے بڑا تقاضا اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ کتنے لوگ اللہ کی بندگی بجا لاتے ہیں؟ جمعہ حاضر ہو گئے تو جمعہ میں بھی اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں دے دے، باقی ایام میں ان نعمتوں کو آپ سے بند کر دے، کیا نتیجہ ہوگا؟ کیا نتیجہ ہوگا؟ دن بھر میں 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ان نعمتوں کا تقاضا ہے کہ کم از کم بندہ اللہ کی بندگی کرے، 5 وقت اللہ کے فرائض، طے کیے ہوئے فرائض کی ادائیگی کرے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی ان نعمتوں کی شکر گزاری کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی دولت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم
اے لوگو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے گا، تمہیں عذاب میں مبتلا کیوں کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو۔ وآمنتم، اور اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان کا اقرار کرو تو اللہ تعالیٰ عذاب کیوں دے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا عذاب جو مختلف شکلوں میں کبھی کبھی کسی جگہ پر آتا رہتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، بندوں کی ناشکری ہے۔ بندے شکر گزاری کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو روک لے گا۔ اور شکر گزاری کا یہاں مطلب یہی ہے کہ بندہ اپنے جسمانی اعضاء و جوارح سے اللہ کی بندگی کرے۔ وآمنتم، اور تم ایمان لاؤ۔ مفسرین لکھتے ہیں ایمان سے مطلب توحید پر قائم رہو، شرک نہ کرو۔ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، بندہ اپنی بندگی کو غیروں کی طرف پھیرتا ہے، غیروں سے حاجتیں اور مرادیں مانگتا ہے، غیروں کے دروں پر جا کر کے وہاں سجدے کرتا ہے، غیروں کے نام کی دعائی دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شکر گزاری ہے، یہ شکر گزاری ہے۔ شکر گزاری کرنے پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ شکر گزاری بندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شکر گزاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ شکر گزاری کرنے پر اللہ تعالیٰ بندہ شکر گزاری کرتا ہے، نعمتوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ لَإِن كَفَرْتُمْ، اے انسانوں، اے اللہ کے بندو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کی شکر گزاری کرو گے، اللہ کے شکر گزار بندے بنو گے، اللہ کی بندگی کرو گے، اللہ کے فرائض کی ادائیگی کرو گے، اللہ کی توحید پر قائم رہو گے، اللہ کے دین کی خدمت کرو گے، دین کی سربلندی کے لیے جو بھی موقع سامنے آئے دین کی خدمت کرو گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ، یہ شکر گزاری کے طریقے ہیں، تدبیریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ صحت ہے، شکر گزاری کرو گے، صحت اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائے گا۔ دولت ہے، شکر گزاری کرو گے، اللہ تعالیٰ دولت میں اور اضافہ فرمائے گا۔ عہدہ اور منصب اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، اس عہدے کو شکر گزاری کے طور پر، اس عہدے کو شکر گزاری کے طور پر صحیح کاموں میں استعمال کرو گے، اللہ تعالیٰ عہدے میں ترقی عطا فرمائے گا، رزق میں برکت عطا فرمائے گا، ملازمت اور جاب میں، چھوٹا جاب ہے بڑی ملازمت عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شکر گزاری کی بنیاد پر ہوں گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، شکر گزاری کرتے رہو، اللہ تعالیٰ نعمتوں کو نچھاور کرتے رہے گا، اور اگر اس کے اپوزٹ برخلاف ناشکری پر اتر آئے، جیسا کہ عام طور سے آج کا انسان ناشکرا قرار پایا ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بہت ہی کم بندے شکر گزاری کرتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، شکر گزاری بہت کم بندے کرتے ہیں۔ اگر شکر گزاری کا طریقہ چھوڑ کر کے ناشکری پہ اتر آؤ گے، دھمکی ہے اللہ کی طرف سے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری کرو گے، اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ نے دھمکی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بیدار کیا ہے۔ لَإِن كَفَرْتُمْ، ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے، بے شک میری گرفت بڑی سخت ہے۔ اور یہ گرفت، اس گرفت کے بہت سارے مشاہد اور مناظر اور مثالیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ناشکری کرنے پر اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے، نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے، انہی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ عذاب کے طور پر پلٹ دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی سورہ سبا ایک بہت مشہور سورہ ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا تذکرہ فرمایا ہے، ناشکری کرنے والوں کا انجام بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ، قوم سبا جسے آج یمن کے نام سے جانا جاتا ہے، سبا وہ ملکہ سبا جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھی،
اسی کی طرف اس بستی کو منسوب کیا گیا ہے۔ بہرحال اس وقت یمن کا علاقہ اور اس کے آس پاس کا علاقہ ہے جو سبا کے نام سے اس وقت قرآن پاک میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، فی مسکنہم آیا، ان کی بستیوں میں نشانیاں ہیں، سبق ہے، سبق، نصیحت ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ کیا نصیحت ہے؟ جنتان عن یمین و شمال، داہنے طرف بستی کے بائیں طرف بڑے بڑے باغات تھے، خوبصورت پھلوں کے باغات تھے، اچھے اور ذائقے دار پھلوں کے باغات تھے۔ یہ اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس بستی کے آس پاس میں پہاڑ تھے، پہاڑوں سے پانی جب نیچے آتا تھا تو انہوں نے اپنے سسٹم سے ڈیم بنا رکھے تھے، باندھ بنا رکھے تھے، اور ان باندھوں سے اچھی سینچائی اپنے کھیتوں کی کرتے تھے، باغات کی کرتے تھے۔ لمبا چوڑا باغ مسلسل کئی کلومیٹر تک، داہنے طرف بھی باغ، بائیں طرف بھی باغ، انتہائی خوشحال تھے یہ لوگ، انتہائی فارغ البال تھے، انتہائی مطمئن تھے، بڑی مزے کی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلدۃ طیبۃ ورب غفور، یہ انتہائی پاکیزہ شہر ہے۔ خوشحالی کے ساتھ ساتھ وہاں کا ماحول بھی ان باغات کی وجہ سے، ان پھلوں کی وجہ سے، اس خوبصورت ماحول کی وجہ سے، مفسرین لکھتے ہیں کہ بیماریاں تک وہاں، ایسی کوئی بیماری جو کیڑے مکوڑے یعنی مچھر اور مکھی وغیرہ سے متعلق جو بیماریاں تھیں، یہ بیماریاں بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ بلدۃ طیبہ، پاکیزہ شہر تھا۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہا گیا، ان سے تقاضا تھا اللہ کی روزی کو کھاؤ، اللہ کی روزی استعمال کرو۔ کلوا من رزق ربکم بلدۃ طیبہ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ کی روزی دی ہوئی اس نعمت کو استعمال کرو، اللہ کی شکر گزاری کرو، اللہ کی شکر گزاری کرو۔ فَأَعْرَضُوا، اللہ کی شکر گزاری سے انہوں نے اعراض کیا، منہ موڑ لیا، اللہ کی شکر گزاری کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ اللہ کی شکر گزاری کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ کی بندگی۔ آج بھی ہم اللہ کی بندگی سے پیچھے ہیں، ہماری اکثریت اللہ کی بندگی سے پیچھے ہے۔ 24 گھنٹے میں کم از کم 5 وقت کی فرض نمازیں بھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ نشانیاں ہیں، اگر انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا، ان نعمتوں کو چھین لیا، تو کیا ہم اور آپ اگر اسی طرح کی ناشکری میں مبتلا رہے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی گرفت میں ان عذابی لشدید کی جو دھمکی دی ہے، شدید عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں نے ناشکری کی، نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، طوفان بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے، سیلاب کا طوفان، اتنا شدید طوفان، اتنا تیز پانی کا بہاؤ آیا کہ سارے کے سارے یہ باغات اجڑ گئے، اکھڑ گئے، یہ پیڑ پودے، یہ باغات پھلوں والے یہ پودے سب کے سب کہاں چلے گئے بہہ کر کے، کچھ پتہ نہیں رہا۔ یہی نہیں، صرف پیڑ پودے ہی نہیں بہے، بلکہ بارش کا بہاؤ، سیلاب کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ وہ زرخیز مٹی جو تھی، فرٹل مٹی جو تھی، جیسے تیز پانی کا بہاؤ ہوتا ہے تو اوپر کی جو نم مٹی ہوتی ہے، نرم مٹی ہوتی ہے، وہ بھی بہہ جاتی ہے، مٹیاں بھی جو زرخیز مٹی تھی وہ بھی بہہ گئی۔ اب جب زرخیز مٹی بہہ گئی تو بچا کیا؟ پتھریلے، اور اسی طریقے سے ایریا سب پتھریلا ہو گیا، زرخیز مٹی بہہ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں اب ایسے علاقے میں اچھے پودے اگیں گے، کانٹے دار پودے، اور ان کانٹے دار پودوں میں پہلی بات تو پھل نہیں لگتے، اور پھل کیسے لگتے؟ وَأَثْلٍ مِّن شَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، تھوڑے موڑے بیر کے پتے، جیسے بیری کے پیڑ ہوتے ہیں کانٹے دار، اسی قسم کے پیڑ اگے جن میں پہلی بات تو پھل نہیں آتے، اور پھل آتے تو کڑوے کسیلے پھل آتے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قوم سبا کا یا اس بستی کا
تذکرہ کر کے ہمیں اور آپ کو نصیحت کی ہے کہ ہم بھی نعمتوں کی ناشکری میں لگے رہیں گے، اللہ تعالی ہماری نعمتیں بھی چھین لے گا۔ اور آئیے آخری چند منٹ میں جو وقت بچا ہے یہ اس بات کا تذکرہ کریں کہ نعمتوں کی شکر گزاری ہوگی کیسے، نعمتوں کے شکر گزار بنیں گے کیسے، ہم اپنے آپ کو بنائیں کیسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے کمتر کو دیکھو، اندھے کو دیکھو تب آنکھ کی شکر گزاری، اور جسمانی طور سے کوئی مریض ہے، صحت مند ہے تو آپ کو شکر گزاری کا احساس ہوگا۔ آپ اگر ملازمت پیشہ ہیں، تجارت نہیں ہے، تو کسی ایسے کو دیکھیں جو 10,000 میں ملازمت کرتا ہے۔ آپ کی تجارت اگر بہت ترقی یافتہ نہیں ہے تو آپ ایسے کو دیکھیں جو بیچارہ بڑی مشکل سے دکان چلاتا ہے اور گھر کے بچوں کی پرورش کرتا ہے۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، اور ماضی میں بھی جا کر کے تھوڑا سا دیکھ لو، اپنے اسلاف کو بھی تھوڑا سا دیکھ لو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں انا لننظر الہلال ثم الہلال ثم الہلال ثلاثۃ اہلۃ فی شہرین ما اوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نارا۔ آج تھوڑی سی کہیں تنگی آ گئی، کسی وقت اگر تجارت میں کچھ ایسا ہوا کہ کبھی کسی مہینے میں یا کسی سال تھوڑی سی تنگی رہی ہمارے گھروں میں، خاص طور سے معذرت کے ساتھ ہمارے گھر کی خواتین شکوے شکایتیں یا اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں یا گھر پر اپنے شوہروں سے شکوے شکایتیں کرنے لگتی ہیں، اپنے اسلاف کو تو دیکھو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم ہم ایک چاند دیکھ لیتے، دوسرا چاند بھی دیکھ لیتے، تیسرا چاند بھی نظر آ جاتا، ثلاثۃ اہلۃ فی شہرین، 2 مہینے گزر جاتے، ما اوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ازواج مطہرات تھیں، کسی بھی بیوی کے گھر میں 2 مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ آج تو ایک دن بھی شاید کوئی گھر ایسا گزرے جہاں اس قسم کی نوبت آئے کہ اچھے سے اچھا کھانا مہیا نہ ہو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ماضی کو بھی دیکھیں، اپنے اسلاف کے کردار کو بھی دیکھیں، اور اس طرح کی سیرت بھی اپنے گھروں میں بچوں کو سنائیں، اس طرح کی سیرت کی کتابیں اپنے گھروں میں رکھیں، اور اس طرح کے دروس کا انتظام کریں اپنے گھروں میں بھی، اس طرح کے دروس کا، یعنی آپ اس طرح کے بیانات پڑھیں، سنیں اور جا کر کے بچوں کو بتائیں کہ دیکھو یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے، کس قدر تنگی میں رہ کر کے اللہ کی شکر گزاری بجا لاتے تھے، اللہ کے دین کو انہوں نے قائم کیا، اللہ کے دین کو انسانیت تک پہنچایا، ساری تنگیوں کے باوجود اللہ کی شکر گزاری اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہمہ وقت وہ مستعد رہے اور تیار رہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا ہم سے اور آپ سے تقاضا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ کے دین کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ تو نے دی ہیں، کم دی ہیں، زیادہ دی ہیں، اور زیادہ بھی نہیں تو بھی بہت زیادہ ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا، ان ساری نعمتوں کی کما حقہ شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری بندگی بجا لانے کی توفیق عطا فرما، تیرے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے جو بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مظلوم ہیں، کسی بھی مذہب اور دھرم سے تعلق رکھنے والے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے ہیں، مظلوم ہیں، رب العالمین انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے جو بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو صحت مند ہیں تیرا شکر کرنے کی، تیری بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے جو بھائی بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرما، جو باروزگار ہیں انہیں رزق حلال کی توفیق عطا فرما، ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے جو بھائی مقروض ہیں انہیں قرضوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے جو بھائی بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا، صالح بنا، دیندار بنا، والدین کا وفادار، اطاعت شعار اور خدمت گزار بنا۔ مولا کریم ہمارے جو بھائی بہنیں اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اپنی قبروں میں مدفون ہیں، رب العالمین ان کی قبروں کو کشادہ فرما، روشن فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ رب العالمین ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر جینے کی، اسلام کا خادم بن کر جینے کی توفیق عطا فرما، موت آئے تو اسلام اور ایمان پر مرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد